سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اما بعد۔ ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے جس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں محرم سے شروع کیا گیا، اس کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان بنائے ہیں مہینے 12 ہی رہے ہیں، وہ شمسی ہوں یا قمری ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ محرم کو واقع کربلا کی وجہ سے تقدس حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے ان 4 محترم مہینوں میں شامل ہے جن میں قتال منع تھا۔ ہماری جو شروعات ہوتی ہیں اسلامی کیلنڈر کی، اس کے بارے میں چونکہ وہ کربلا سے شروع ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جی آپ نئے سال کی مبارک کیوں دیتے ہیں؟ نئے سال کی مبارک دینا کوئی سنت عمل نہیں ہے، لیکن لوگ دیتے ہیں جمعے کی مبارک، جی جمعہ مبارک، نیا سال مبارک، نیا چاند مبارک، سٹیکر بس صبح شام بیچتے ہیں، بہت آسان ہو گیا۔ اس کی بنیاد پر اس کو دکھ کا مہینہ بنا لینا کہ جس میں نکاح ناجائز ہے، شادی اس میں نہیں کرنی کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے تو اس میں آپ شادی کر رہے ہیں، نبی کا نواسہ اس میں شہید ہو گیا اس مہینے میں اور آپ شادی کر رہے ہیں۔ ہمارے تو ہر مہینے میں بہت ساری عزیز ہستیاں شہید ہوئی ہیں، حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، جس مہینے میں وہ شہید ہوئے اس میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں پھر اس میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، پھر تو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ کوئی دین نہیں، یہ دین کے نام پر ہمارے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے ہیں جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، فرقے۔ دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ حسین خود دین ہے اور دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ سچی بات یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ کیوں حسین خدا ہیں؟ لا الہ کی بنیاد تو اللہ ہے۔ یہ شاعر ہیں اور اللہ نے پہلے سورہ شعراء میں دی پوئٹس، سورہ شعراء میں حقیقت واضح کر دی ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کے پیچھے تو گم کردہ راہ لوگ ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، تم دیکھتے نہیں کہ یہ شاعر ہر وادی میں ہینکتے پھرتے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ شعراء کی شاعری میں یہی ہوتا ہے، آسمان سے تارے توڑ کے لا دیتے ہیں لیکن بازار سے آٹا لے کر نہیں آتے۔ یہی ہے۔ اقبال کی شاعری بڑی بے مثال ہے، لیکن اقبال نے کوئی
جماعت جوائن کر کے کوئی جدوجہد نہیں کی آزادی کی، بے عملی زندگی، شاعری ہے بس. تو یہ تو شاعری ہے، یہ کوئی قرآن کی آیات تھوڑی ہے کہ ان کی بنیاد رکھی جائے. یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی فقہی اختلاف نہیں تھا، کوئی رفع یدین کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی اذان و اقامت اور کلمے میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ دین کا اختلاف ہی نہیں تھا، ٹوٹلی ایک ہی جیسی نمازیں تھیں. کوئی روزے تبدیل نہیں ہوئے تھے، کوئی حج کے مناسک تبدیل نہیں ہوئے تھے. ابھی تو سینکڑوں صحابہ موجود تھے، ہزاروں صحابہ موجود تھے، دین میں کوئی تغیر و تبدل نہیں تھا. یہ حکومت کا مسئلہ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یزید رفع یدین نہیں کرتا اس لیے اس کو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یزید 5 نہیں 3 نمازیں پڑھتا ہے اس لیے اسے اقتدار میں رہنے کا حق نہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خاندان کا حق ہے حکومت پر. اتنی ساری بات. ایک مس ایڈونچر ہے، انہوں نے ہجرت کی، ایک گھرانے نے ہجرت کی. اگر یہ دین کا مسئلہ ہوتا تو صحابہ ان کی پشت پر ہوتے. انہوں نے ہجرت اس لیے کی، مس کیلکولیشن، کہ میں جب کوفے چلے جاؤں گا تو وہ میری بیعت کر لیں گے. یہ بیعت کیسی ہوگی؟ بیعت کی 2 ہی قسمیں ہیں. یا تو ایمان کی بیعت ہوتی ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کریں، یہ ایمان کی بیعت ہے. آج ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ بیعت ہو جاتی ہے ہماری. دوسری بیعت ریاست کی بیعت، کہ آپ کسی کو اقتدار میں جب لاتے ہیں تو آپ اس کو بیعت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے. آج کل وہ ووٹ کہتے ہیں اس کو. آج کل جس طرح کسی زمانے میں سونا چاندی پیسے ہوتے تھے، آج کل پیسے کی رسید کو پیسہ کہتے ہیں. سونے چاندی کی رسید کو، جو نوٹ ہے وہ رسید اصل میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. اس رسید کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ اگر اسٹیٹ بینک میں آ جائے اور اتنے پیسے کا یعنی 5,000 کا 10,000 کا 20,000 کا سونا طلب کرے تو یہ رسید رکھ کے اس کو سونا دے دیں آپ. کسی زمانے میں واقعتاً حکومتوں کے پاس اتنا سونا ہوتا تھا جتنے وہ نوٹ ایشو کرتے تھے، جتنی رسیدیں ایشو کرتے تھے. آج کل سونا کوئی نہیں ہے، صرف کریڈیبلٹی ہے حکومت کی کہ ان رسیدوں میں اعتبار دنیا کرتی ہے. سونا کسی نے جا کر نہیں دیکھا. سمجھے بات کو؟ تو انہوں نے اس خیال سے کہ کوفے والے، چونکہ کوفے والے ایران کے زیر اثر تھے. اصل میں جب دارالخلافہ تبدیل کیا گیا اور وہ کوفہ منتقل کیا گیا تو یہ علاقہ جو تھا عراق کا، یہ ایران اور روم کے درمیان ہمیشہ مارکا رائی کا میدان رہا ہے. کبھی ایرانی اس پہ غالب آ جاتے تھے، ان کے پاس رہتا تھا 2-4-10 سال، پھر رومی لے لیتے تھے، ان کے پاس 2-4-10 سال رہتا تھا، پھر ایرانی لے لے. تو یہاں کلچر روم اور ایران دونوں کا تھا. رومیوں کے فلسفوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا. جب ہم یہاں آئے نا تو دیکھیں بصیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے بس میں ہوتا تو ایران اور عربوں کے درمیان میں آگ کی دیوار کھڑی کر دیتا، نہ وہ ادھر آئیں نہ مسلمان ادھر جائیں. لیکن مجبوری جب ان سے کہا گیا نا کہ ایران پہ حملہ کرنا ضروری ہو گیا، چونکہ وہ روز آئے دن حملے کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان کے علاقے کو فتح کر لیا جائے، ایران کا جو ہے وہ قسم چکا دیا جائے. تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، حالت اضطرار میں کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے کہا کہ ٹھیک جاؤ. لیکن اس میں یہ جملہ کہا اس لیے کہ وہ تمہارا دین بگاڑ دیں گے. یہ صدیوں سے قائم سپر پاورز تھیں. مسلمان ابھی صحرا سے نکلے تھے، سادے تھے، لہذا لٹ گئے. رومی فلسفوں نے خدا کے بارے میں ایسے ایسے تصورات دیے، آپ اپنی کتابیں پڑھیں کہ اس میں خدا کا وجود کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، وہ کہیں نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے. اسے غصہ نہیں آتا، وہ خوش نہیں ہوتا، اس میں کوئی بھی جذباتی تغیر نہیں آتا.
وہ فلسفے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی خدا کوئی چیز ہی نہیں. یہ رومیوں کی نفی کرتے کرتے وہ جو ایک خدا کا تصور قرآن خود پیدا کرتا ہے. دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، یعنی ان میں ایک ایڈورب تھی یہودیوں میں مشہور کہ جب کوئی غریب ہوتا تھا تو کہتا کہ آج کل اللہ کا ہاتھ تنگ ہے. اسی طرح ہمارے یہاں گاؤں میں اگر کوئی مالدار ہو، پیسے ہو، تو کہتے ہیں وہ اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کی یاد میں ایسے مراد کہ اللہ کو وہ یاد ہے، اس کو دیر ہے، ہمیں بھولا ہوئے. تو وہ کہتے تھے ید اللہ مغلول، آج کل اللہ کا ہاتھ تنگ ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. تو دو ہاتھ ثابت ہو گئے. ہم نہیں کہتے میری طرح، آپ کی طرح، ہماری طرح نہیں. لیسا کمثلہ شیء، لیکن اس نے خود یہ کہا کہ بل یداہ، دونوں ہاتھ اس کے، تین نہیں کہا، 10 نہیں کہا، ایک نہیں کہا. ہم ایک سے دیتے نا، دائیں ہاتھ سے دیتے. کہا وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا رہا، ایسے بھر کے. بل یداہ مبسوطتان کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کائنات میں ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرہ اقدس. چہرہ ثابت ہوا کہ نہیں؟ تو اللہ نے کیوں یہ الفاظ استعمال کیے؟ تاکہ بندے کا خیال رب کا احاطہ کر سکے. ویسے تو وہ ہاتھ نہیں آتا. تو فلسفوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا. اور جب عباسی بالکل ایرانی اثر و رسوخ میں آ گئے اور عرب کلچر سے، عرب روایات سے روگردانی کی انہوں نے، ان کے وزیر اور ان کے سپہ سالار ایرانی بن گئے، تو یہاں سے دین کا بگاڑ پیدا ہوا. پھر ایک نیا دین تخلیق کیا گیا، وہ آج کل مستعمل ہے. تو کہتے دین، امام حسین دین بچانے نکلے تھے. بھائی کوئی دینی اختلاف تو ثابت کرو کہ ان میں اور بنو امیہ میں کوئی دینی اختلاف تھا، کوئی فقہی اختلاف تھا، کوئی نمازوں کا فرق تھا. کوئی فرق نہیں. اس حادثے نے دین کو نقصان پہنچایا ہے. اس حادثے نے دین کو نقصان پہنچایا ہے اور مسلمانوں میں قیامت تک کے لیے تفرقہ پڑ گیا. پھر اپنے آپ کو اہل سنت سے الگ رکھنے کے لیے انہوں نے ہر چیز اپنی تبدیل کر دی. دیکھنا امریکہ اور برطانیہ میں ہے فرق ہے، تو انہوں نے سوئچ جو ہے بجلی کے، ان میں بھی ایک کے نزدیک نیچے کرو تو آن ہوتا ہے، دوسرے کے نزدیک اوپر کرو تو آن ہوتا ہے. ایک کے نزدیک گرین سگنل جو ہے وہ نیچے ہے، ریڈ والا اوپر ہے، دوسرے کے نزدیک گرین اوپر ہے اور ریڈ نیچے ہے، صرف اختلاف شو کروانے کے لیے کہ ہم برطانیہ والوں سے الگ. اہل سنت یا امت سے اپنا وجود الگ رکھنے کے لیے انہوں نے ہر چیز تبدیل کر دی. کلمہ تبدیل ہو گیا، اذان تبدیل ہو گئی، باقی چیزیں تبدیل کر دی گئیں. یہ مین میڈ چیزیں. وہ جو عرب میں دین آیا تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس میں سب کی اذان ایک تھی، سب کا کلمہ ایک تھا. تو اس حادثے نے، یہ ایک سیاسی حادثہ تھا. صدیوں لوگ، اقتدار جو ہوتا ہے وہ نہ نیک بات دیکھتا ہے نہ رشتہ دار دیکھتا ہے. یہ شروع سے مغلوں نے کیا کیا؟ اورنگزیب نے کتنے بھائی مارے، باپ کو قید کیا، رشتہ داری دیکھی ہے نہیں. اسی طرح عباسیوں نے اپنے یہاں، علوی، چونکہ علوی اپنے آپ کو الگ اعلیٰ ترین ایلیٹ کلاس، رائل فیملی سمجھتے تھے. یعنی ان کے نزدیک سید، ہمارے یہاں سید وہ ہیں، یعنی وہ ہاشمی، کہ جن پر خیبر کی جاگیر کا جو
تھا جن کو تقسیم کیا جاتا تھا، مال فے جو تھا اس میں جن کو وہ ملتا تھا وہ سارے ہاشمی ہیں، یعنی سید ہیں۔ ان کے یہاں سید کی نئی ڈیفینیشن آئی، اس میں کہا گیا کہ جی وہ جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اولاد ہے، صرف وہی سید ہے، یعنی حضرت علی ہی کے بقیہ جو 16-17 بچے ہیں اور بچیاں ہیں وہ سیادت میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ وہ حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ لگی؟ تو وہ عباسیوں کو سید نہیں سمجھتے تھے، عباسیوں نے اموی تختہ الٹ دیا، بنو امیہ کا مسئلہ حل ہو گیا، عباسی آ گئے، ہاشمی تھے۔ علوی جو ہے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ نہیں، ابھی مشن مکمل نہیں ہوا، ابھی یہ بنو ہاشم میں آئے، بنو فاطمہ میں نہیں آئی ریاست۔ وہ اٹھتے رہے، اور جتنا ان کو عباسیوں نے مارا ہے امویوں نے نہیں مارا اتنا۔ ہر روز ان کا کوئی نہ کوئی مہدی کھڑا ہو جاتا تھا اور پھر وہ ریاست کو تنگ کرتا تھا، ریاست پھر فوج کشی کرتی تھی، لڑتے رہے۔ دین میں بگاڑ کوئی نہیں تھا۔ دین کی خدمت یہ ہو سکتی تھی کہ دین کو کچھ زیادہ علاقوں میں پھیلا دیا جائے، تبلیغ کے ذریعے یا لشکر کشی کے ذریعے۔ 1 گز زمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 سال خلیفہ رہے، 1 گز زمین فتح نہیں کی گئی، 1 گز ناپ کر، آپس میں ہی لڑتے رہے، صورت ہی نہیں پھری، تو دین کی کیا خدمت ہوئی؟ 12 امام کہاں سے نکلے؟ قرآن نے کہا امرہم شورا بینہم، ان کی امارت کے فیصلے مشورے سے ہوں گے، بات ختم ہو گئی، کوئی اعلیٰ نہیں کوئی ادنا نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے نو انسانیت، تم سارے ایک میل اور ایک فیمیل میں سے ہو، ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد، اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تعارف میں تمہیں آسانی رہے۔ قوم ساتھ لگ جائے تو تعارف ہو جائے، بندہ جو ہے وہ پن پوائنٹ ہو جائے یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ اس کا رائے کے دانے کے برابر بھی قوم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے دین میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قوم کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے ان اللہ علیم خبیر، اللہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ کوئی کسی حادثے سے وہ کسی کو نیک نہیں سمجھ لیتا، اسے اچھی طرح معلوم ہے کون کتنا متقی ہے، هو اعلم بمن اتقى۔ تو اس کی بنیاد پر حکومت کا دعویٰ نہیں کیا جاتا میں زیادہ نیک اللہ تھا مجھے حکومت دیجیے۔ تو دین کا اس معاملے میں بھی کوئی بھلا نہیں ہوا، آپس میں ہی جنگ ہوتی رہی، تو دین کو پناہ کہاں ملی؟ آپس میں لڑتے۔ یہ سیاسی اختلاف تھا، اس کو دین بنا لینا، مذہبی رنگ دینا، یہ فتنہ برپا کرنے والی بات ہے۔ تو یہ دیکھیں انصار جو تھے کہتے ہیں ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے حکومت پر، وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان کا حق ہے۔ سب سے زیادہ حق انصار کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سردار تھے، مدینے کے بھی سردار تھے، لیکن جب آپ کی رحلت ہو گئی تو کلمہ گو کی حیثیت سے سارے مسلمان سیاسی طور پر ایک ہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو 7 نمازیں پڑھتا ہے اس کے 2 ووٹ کے برابر اس کو گنا جائے، 3 ووٹ اس کے گنے جائیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا 1 ووٹ گنا جائے، امرود بیچنے والے کا 1 ووٹ ہو اور کسی جج کے 10 ووٹ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ سیاسی حیثیت سے سارے پاکستانی برابر ہیں، ایک ہی ووٹ ہے ان کا۔ اسی طرح اسلامی ریاست میں سارے کلمہ گو برابر تھے، اور انصار کا حق اس لیے حکومت پر تھا کہ یہ ان کا وطن تھا، مسلمان وہاں بعد میں آئے تھے، وہ مالک تھے مدینے کے، وہ انہوں نے گھر دیے مسلمانوں کو، پناہ دی، اور وہ پناہ گزین حکومت میں آ گئے۔ حضور کے وصال کے بعد لاجیکلی حق انصار کا تھا، لیکن جب انہیں کہا گیا کہ نہیں، مہاجرین چونکہ حضور کے قریب ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں ریاست کے،
تو چپ کر گئے. اس کے بعد انہوں نے نہ بغاوت کی نہ کسی باغی کا ساتھ دیا، اپنا دین سنبھال کے الگ ہو کے بیٹھ گئے. جو ان سے کہا گیا وہ انہوں نے کیا، کبھی حکومت کا مطالبہ نہیں کیا، جبکہ وہ مالک تھے، حقدار وہ تھے. مسئلہ یہی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں اور نماز کا وقت ہو جائے اور آپ جماعت کرانا چاہتے ہیں تو صاحب خانہ امام بنے گا، چاہے اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، اور آپ حافظ قرآن ہیں یا مفتی ہیں. اخلاق یہ کہتا ہے کہ گھر اس کا ہے تو امام وہ ہوگا، پڑھیے اس کے پیچھے، یا مسجد میں جائیے پھر. تو گھر انصار کا تھا، امام وہ تھے، لیکن انہوں نے دین کی خاطر قربانی دی. ان کی قربانی ہے سب سے بڑی کہ انہوں نے خانہ جنگی نہیں ہونے دی، چپ کر کے سائڈ پہ ہو گئے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ بھی لڑنے نہیں گئے تھے، اس لیے کہ جب کوئی لڑنے جاتا ہے تو وہ بچے ساتھ لے کر نہیں جاتا، وہ کوئی 6 مہینے کا بچہ ساتھ لے کر نہیں جاتا. ان کا خیال یہ تھا کہ جنگ ہوگی نہیں، جب ہم شفٹ ہوں گے تو پوری فیملی کو وہ کوفے والے باہر نکل کر لبیک کہیں گے، بیعت ہو جائے گی اور میری وہاں ریاست قائم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر وہی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو وہی سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا. پھر حسینی ریاست میں اور یزیدی ریاست میں پھر جنگ ہوگی، پھر سلسلہ چلتا رہے گا. انہیں ایک بیس چاہیے تھا جہاں سے وہ بغاوت کر سکیں ریاست کے خلاف. نہیں کامیاب ہوئی، ان کے جانے سے پہلے وہ بیٹھ گئے. اور ان کو اچھی طرح معلوم تھا، امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ان کے ساتھ ذرا سی بدتمیزی کی کوفے والوں نے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ میرا حال بھی وہی کریں گے جو میرے باپ کا کیا ہے انہوں نے. چین سے یہ بیٹھتے نہیں اور خود یہ لڑتے نہیں، ہمیشہ پیٹھ دکھا جاتے. جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ممبر پہ بیٹھ کے پہلے خطاب کیا اور وہ شرائط بیان کی جن کے مطابق معاہدہ ہوا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد نیچے اتر کے آپ نے خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ممبر پر بٹھایا اور بیعت کی. سب سے پہلی بیعت امام حسن نے کی. تو امیر معاویہ پوری امت کے خلیفہ تھے اور امام حسن کے بھی خلیفہ تھے، ان کے بھی سیاسی امام تھے. پہلی بیعت انہوں نے کی ہے. پھر اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت سنبھالی اور امیر بنے. پہلے وہ امیر شام تھے، شام کے گورنر تھے. انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا جب تک بیعت نہیں ہوئی امام حسن رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاشمی اور اموی اکٹھے نہیں ہوئے. انہوں نے امارت کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں علی کے خلاف امیر المومنین ہوں، خلیفہ ہوں. نہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے حق کو کبھی چیلنج نہیں کیا. انہوں نے ان کے مقابلے میں کبھی امارت کا حق نہیں انہوں نے پیش کیا کہ میں زیادہ حقدار ہوں. وہ کہتے رہے کہ آپ باغیوں سے بدلہ لیں، جس دن آپ بدلہ لیں گے میں آپ کے اس میں شامل ہو جاؤں. تو یہ سیاسی جنگ تھی جس کو ہم نے مذہب بنا لیا اور پھر امت ہمیشہ کے لیے بکھر کر رہے. تو یہ سلسلہ جو اسی لیے جو رسول ہوتے تھے وہ سیاست میں دخل نہیں دیتے تھے. بنی اسرائیل میں نبی کا کام صرف دعوت تھا، صرف تبلیغ تھا، جہاد کا حکم نہیں تھا. نبی سے وہ کہتے تھے، نبی ان کے لیے کسی شخص کو مقرر کر دیتے تھے کہ اچھا یہ تمہارا بادشاہ ہے، اور پھر اس کے تحت وہ لڑتے تھے، نبی کے تحت نہیں. اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. سرکار آپ تو نبی ہیں، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں، نقاتل، قتال کریں. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال والا تقاتلوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.